بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک الموت کا افسوس اور شداد کی جنت۔ ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی تمام جانداروں کی روحیں قبض کرنے کی۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے کروڑوں لوگوں کی جانیں قبض کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے انہوں نے فرمایا کہ 2 جانیں ایسی ہیں جن کو قبض کرتے ہوئے مجھے بڑا دکھ ہوا اور صدمہ پہنچا۔ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل ضرور کی، مگر نہایت ہی دکھ کے ساتھ، اور وہ 2، ایک ماں اور ایک بیٹا تھا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک جہاز غرق ہو گیا تھا اور ایک عورت اپنے شیر ہوار بچے یعنی دودھ پیتے بچے کے ساتھ ایک تختے کا سہارا لینے میں کامیاب ہو گئی۔ تختہ دریا میں بہہ رہا تھا اور ماں اور بیٹا اس پر سوار تھے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اچانک آپ کا حکم ہوا کہ اس ماں کی جان قبض کر دو، تو میں نے اس کی ماں کی جان اس تختے پر نکال لی۔ میرے لیے پریشان کن بات یہ تھی کہ ماں تو مر چکی ہے، اب بچے کا کیا حشر ہوگا؟ بچہ ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر سوار ہے اور تختہ ہر آنے والی لہروں سے ٹکرا رہا ہے، جو کسی بھی وقت کسی تیز لہر کی زد میں آ کر الٹ سکتا ہے۔ بچے کے لیے نہ تو خوراک کا انتظام تھا، نہ کسی نگران کا بندوبست۔ دریا کے کنارے دھوبی کپڑے دھو رہے تھے۔ اچانک کسی کی اس بچے پر نظر پڑی تو انہوں نے تختے کو کھینچ کر کنارے پر لے آئے۔ وہ سب بڑے حیران ہوئے کہ ماں مر چکی ہے، بچہ بے یار و مددگار تختے پر زندہ سلامت موجود ہے۔ وہ لوگ اس بچے کو اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار بیچارہ بے اولاد تھا۔ سردار خوبصورت بچہ دیکھ کر اس پر اس کا دل آ گیا، اور سردار نے بچے کو اپنی نگرانی میں لے کر اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ یہ بچہ 8-9 سال کی عمر کا تھا کہ اپنے ساتھی بچوں کے ساتھ باہر کھیل رہا تھا۔ اتنے میں بادشاہ وقت کی سواری کی آمد کا شور سن کر سب لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے، مگر یہ بچہ سڑک پر اکیلا کھڑا رہا۔ بادشاہ کی سواری گزر گئی، اس کے پیچھے اس کا عملہ پیدل آ رہا تھا۔ ان میں سے ایک سپاہی کو راستے میں سے سرمے کی ایک پڑیا ملی۔ اتفاق سے اس بچے کی بھی نظر بہت کمزور تھی اور سرمے کی اس کو بہت سخت ضرورت تھی، لہٰذا اس نے وہ سرما باحفاظت اپنے پاس رکھ لیا۔ آنکھوں میں لگانے سے پہلے اسے یہ خیال آیا کہ یہ سرما تکلیف نہ پہنچائے، کیونکہ اس کو وہ پڑیا راستے میں پڑی ہوئی ملی تھی۔ تو لگانے سے پہلے اس نے چاہا کہ اس کو کسی دوسرے شخص پر آزما لیا جائے۔ قریب ہی وہ بچہ کھڑا تھا، اس نے اس بچے پر آزمانا چاہا۔ بچے نے سرما اپنی آنکھوں میں لگا لیا، مگر جوں ہی سرما اس نے لگایا، اسے زمین کی تہہ میں موجود چیزیں بھی نظر آنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ زمین کے ارد گرد، زمین کے اندر بہت سے خزانے موجود ہیں۔ بچہ بہت ہوشیار تھا، اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ سرما لگانے کی وجہ سے میری آنکھوں میں سخت تکلیف ہو گئی ہے، تاکہ وہ سرما کوئی اور نہ لے لے۔ وہ لوگ سرمے کی پڑیا گرا کر چلے گئے۔ بچہ سرمے کی پڑیا اٹھا کر گھر پہنچا اور خوشی خوشی باپ کو سارا واقعہ سنایا۔ سردار بڑا ہی خوش ہوا۔ اس نے کہا، ہمارے پاس آدمی بھی ہیں اور گدھے بھی ہیں، تم سرما لگاؤ، ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں، جہاں کہیں خزانہ پاؤ ہمیں بتاؤ، ہم نکال لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بچے کے بتانے پر وہ لوگ خزانے نکالنے لگے، تھوڑی ہی عرصے میں امیر بن گئے۔ بچہ جوان ہوا تو اس نے اپنے اوپر اپنے پرزے نکالنے شروع کیے۔ ان کے پاس دولت کی فراوانی ہو گئی، زمین کے تمام خزانے ان کی نظروں میں تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ بہت سے آدمی اپنے ساتھ ملا لیے۔ اس کے بعد تمام سرداروں کو ادھر ادھر کر دیا اور خود سردار بن گیا۔ آخر نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ اس نے بادشاہ کے ساتھ بھی ٹکر لے لی اور اسے مغلوب کر کے خود بادشاہ بن گیا۔ اس بچے کا نام شداد تھا، اور یہ وہی بچہ تھا جس کی ماں تختے پر ہی مر گئی تھی،
اور یہ اکیلا دریا کی لہروں کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی اور اس کو اس مقام پر پہنچا دیا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ برسر اقتدار آیا تو اس نے حکم دیا کہ ایک ایسا کمال درجے کا شہر آباد کیا جائے جس کی ایک اینٹ سونے کی ہو اور دوسری اینٹ چاندی کی ہو، اس میں ایک عالی شان باغ ہو جس میں دنیا کی ہر چیز میسر ہو۔ جب وہ شہر ہر لحاظ سے مکمل ہو گیا تو شداد نے ارادہ کیا کہ جا کر اس شہر کا نظارہ کیا جائے۔ چنانچہ وہ شہر کو دیکھنے ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ ملک الموت کو حکم ہوا اور اس نے وہیں اس کی روح قبض کر لی۔ اس کو اتنا موقع نہیں ملا کہ وہ ایک نظر اپنے اس عالی شان باغ کو دیکھ سکتا۔ ملک الموت نے کہا کہ اے مولائے کریم، اس شخص کی روح قبض کرتے وقت بھی مجھے نہایت ہی صدمہ پہنچا کہ وہ شخص ہر چیز کر کے اسے دیکھ بھی نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں تختے پر مر گئی تھی اور اس پر تجھے ترس آیا تھا۔ اس بچے نے بڑے ہو کر نافرمانی کی خدا کے حکم سے بغاوت کی اور سرکشی اختیار کر لی، مگر ہم نے اسے خود ساختہ جنت میں قدم رکھنے کی مہلت بھی نہ دی اور اسے باہر ہی ہلاک کر دیا۔ اسی جنت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دنیا میں موجود ہے مگر سب کی نظروں سے اوجھل ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ گم ہو گیا تو وہ اونٹ کی تلاش میں کہیں اس علاقے میں جا پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہ سب کچھ دکھلا دیا۔ وہ صحابی وہاں کی کوئی نشانی بھی ساتھ لایا تھا۔ اس صحابی نے یہ واقعہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیان کیا۔ انہوں نے اس جگہ کو کافی تلاش کرایا مگر کسی کو بھی وہ جنت نہ ملی اور اسے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پوشیدہ کر دیا۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ راست پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اپنے لیے اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔